عمران خان نے اپنے جلسے میں جو ہے اپنی جو آزادی مارچ کی تقریب میں ایک اعلان کیا کہ وہ اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں. آنے والے دنوں میں جو ہے کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلی توڑ دی جائے گی, جس کے بعد جو ہے ہم یہاں پوچھتے ہیں, یہاں برطانیہ کے لوگ بسنے والے جو اوورسیز پاکستانی وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. سر کیا کہیں گے کہ یہ عمران خان کا جو اقدام ہے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, جو کامیاب دھرنا کل راولپنڈی میں دیا گیا ہے, جو جلسہ ہوا ہے, میں پہلے تو پاکستان کی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ایک ہر دل عزیز لیڈر اپنے عمران خان کے ساتھ ہر سینہ سپر ہو کر کھڑے ہیں اور ہر طرح کی سپورٹ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ کہ اسمبلی تحلیل کر کے وہ جنرل الیکشن کی اپنے صوبوں کے الیکشن کی طرف جائیں گے, یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. اس میں انہوں نے خان صاحب کی ایک بہت بڑی اس میں ایک موو ہے, اس کو ایک پولیٹیکل موو آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ جب استعفے ہوں گے تو اس کے بعد الیکشن کروانے پڑیں گے الیکشن کمیشن کو. جب الیکشن کمیشن اس وقت جو ہوا چل رہی ہے پاکستان میں سیاسی طور پر, پی ٹی آئی انشاءاللہ تعالی کلین سویپ کرنے کی سچویشن میں ہے. اور آپ دیکھیں اگر یہ امپورٹڈ حکومت اگر جنرل الیکشن کی طرف نہیں جاتی اور یہ صوبے کے جو الیکشن ہے یہ گو ہیڈ ہو جاتے ہیں تو وہ خود بہت مشکل میں آ جائیں گے, کیونکہ جب 8-9 بعد جب الیکشن ہوں گے, جنرل الیکشن ہوں گے, تو کے پی کے میں اور پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی, اور اس وقت پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ان سے کتنی بڑی سیاسی غلطی ہو گیا. اور میں امپورٹڈ حکومت کو آپ کے وساطت سے, بولٹ ٹی وی کے وساطت سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ جتنی جلدی جنرل الیکشن کروائیں گے اس میں آپ کی بھی تھوڑی بہت عزت بچ سکتی ہے. اور اسی طرح ہی پاکستان کا سیاسی جب تک استحکام نہیں آئے گا, پولیٹیکلی طور پر یہ سب چیزیں نارمل نہیں ہوگی, پاکستان کی معیشت کے اوپر ہر آئے روز یہ نئے قسم کے پرابلم ہونے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہی اس مسئلے کا مین حل ہے. اس کے بعد جو بھی بندہ اکثریت میں آتا ہے وہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کے ترقی کے لیے اور کچھ ضامن کے لیے. جی, جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں واحد حل جو ہے وہ جنرل الیکشن ہی ہے, ان کے الیکشن کے بعد ہی پاکستان میں جو ہے استحکام آ سکتا ہے. آپ یہ سمجھیں, یہ جو حق ہے نا, حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا, یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ. آپ خان صاحب کو دیکھیں, تنہا دکھائی دینے, ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں, لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے. سیم ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھائی, بالکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا, ہر جگہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے, ہٹے گا نہیں کسی چیز سے, اور اس کے ساتھ بھی 80% عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہی ہے. جعلی کیس ہے نا, یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی, انہی لوگوں کی حکومت تھی نا. اور یہ جعلی کیس, ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جعلی کیس, ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کنندہ نہیں ملا, ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے. تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ, اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی, اس کی خود ہی تفتیش بھی کی, یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے, انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے, اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کورٹ میں جمع کرایا کہ جی یہ کیس جعلی کیس تھا, اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایگزیکٹ کر رہا تھا سب لیگل. یہ میری بات نہیں ہے, یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات. سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر 1 پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.